بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک اور عنوان پر بات کر رہے ہیں، وہ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ اگر وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد پھر اگر کپڑے چینج کیے جائیں، کیا وہ وضو قائم رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آج اس مسئلے کے بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 80% لوگ ایسے ہیں جو اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے کپڑے تبدیل کیے تو وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور بعض اوقات لوگ دوبارہ وضو کرتے ہیں کہ ہم نے کپڑے تبدیل کیے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا دوبارہ وضو کریں۔ آج ان چیزوں کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ کی یہ جو پریشانی ہے اور یہ جو آپ کی سوچ ہے، اس سے آپ بہت بڑے مفید ہوں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نماز کا وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد اگر آپ کپڑے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کپڑے تبدیل کرنے ہیں، تو آپ کا وضو جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا وضو وہی قائم ہے، آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو موجود ہے۔ اور ہاں، اگر افضل یہ ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اپنی شرم گاہ کی طرف نگاہ نہ ڈالیں، اپنی شرم گاہ کی طرف نہ دیکھیں، آپ کپڑے تبدیل کر لیں تو بہتر ہے۔ اور اس میں یقیناً یاد رکھیں، اگر آپ نے کپڑے تبدیل کیے ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ غسل کر رہے تھے، آپ پہ غسل فرض تھا، یا آپ نہا رہے تھے ویسے، تو آپ نے وہاں غسل خانے میں کھڑے ہو کر آپ نے وضو کیا ہے، پہلے وضو کی یعنی نیت کر لیا غسل کرنے کی، آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پانی بہایا اور نہا کر پھر آپ نے یعنی کپڑے پہن لیے، اور بہر آ کر آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو وضو کیا ہے وہ آپ کا وہی وضو قائم رہے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بدن پر لباس نہیں تھا، بدن پر کپڑے نہیں تھے، اور آپ کا وضو جو تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ فاسد ہو گیا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا بہر آ کر ٹوٹی پہ۔ تو ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے غسل خانے کے اندر کپڑے اتار کر آپ ننگے ہو کر وضو کیا ہے، آپ نے غسل کیا ہے، نہایا ہے، تو وہی وضو آپ کا قائم سمجھا جائے گا، اور اسی وضو کے ساتھ ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسی وضو کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا وضو ہی سلامت ہے۔ اور رہی بات جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو قائم ہے، اگر ٹوٹ گیا ہے یعنی ہوا خارج ہو گئی ہے یا پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں، تو پھر تو آپ کا وضو جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، آپ کو دوبارہ وضو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، تاکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تو یقیناً بغیر وضو آپ قرآن پاک کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، قرآن پاک کو اٹھانے کے لیے انسان کو باوضو ہونا ضروری ہے۔ باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور قرآن پاک کو بھی اٹھائیں۔ ہاں، اگر آپ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر زبان پاک ہے، اس لیے آپ وضو کر لیں تو بہتر ہے۔ اگر وضو نہ کریں تو آپ پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک اٹھانے کی شرط میں آپ قرآن پاک اٹھائیں گے، قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، یا آپ بوسہ دیں گے قرآن پاک کو، یا سینے سے لگائیں گے، تو پھر آپ کو باوضو ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کا لباس بھی صاف ستھرا اور پاک ہونا ضروری ہے۔ یقیناً امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خوشی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔